چھونا ہوتا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آج 10واں روزہ ہے اور 10ویں روزے کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور حدیث مبارکہ 1855 ہے، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کی یعنی اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو، اور فرمایا کہ تم اس طرح جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ حضرات کرام، سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے آج کے معاشرے میں حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ رمضان مبارک جہاں ہمیں حقوق اللہ سے ہمارے اندر دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، اعمال صالحہ سے جڑنے کی، وہیں ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ 10 روزے گزر گئے اور ہم 10 روزوں میں جہاں پر نیک اعمال کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، وہاں حقوق العباد کی ادائیگی کتنی کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں محاسبہ کرے۔ حضرات کرام، 10ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ان کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ 10ویں روز کے جو خاص اعمال اور وظائف ہیں، پہلا عمل حضرات کرام بعد نماز فجر آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے تو ہر مبین پر، قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کے اندر ہر مبین پر 7 مبین ہیں، ہر مبین پر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو اللہ کریم آنے والی زندگی میں سلامتی اور خیر کثیر نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ بعد نماز فجر ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فتح پڑھنا ہے، سورہ فتح پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے ہر مرتبہ سورہ فتح پڑھنے کے بعد 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاق ورزقنی، یا رزاق ورزقنی، یا رزاق ورزقنی۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے فلاح، کامیابیاں، ترقیاں، عروج آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ ہیں نا، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، ناکامی ہو جاتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو یقیناً یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ان کو، یہ 10ویں روز کا جو یہ عمل ہے یہ کرنے سے انشاءاللہ ان کو خاص کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے آپ نے 313 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے کلمات وہ آپ کو معلوم ہے، وہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا، یا پھر صرف استغفر اللہ کے کلمات۔ تو 313 مرتبہ کریں گے، لیکن عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے آج کے جو ہے دن 10ویں روزے میں خاص آپ نے مناجات میں گزارنا ہے، کیونکہ یہ پہلا عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، اس میں جو ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، تو یہ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں ناظرین کرام، ظہر سے عصر کے درمیان والے وقت میں آپ نے جو ہے 111 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ بھی پڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ظہر اور عصر کے درمیان میں۔ اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور یہ وقت زیادہ آپ نے دعا میں گزارنا ہے۔ اور جہاں مشترک اعمال کا میں نے ذکر کیا تھا، وہاں میں نے افطاری اور سحری کے وقت میں نے ذکر کیا تھا، خاص دعاؤں کا معمول رکھیں۔ اکثر لوگ اس وقت کو ضائع کر لیتے، تو اس وقت کو، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اوابین کا، نوافل کا اور اس کا اہتمام بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اگر آپ کو وقت میسر ہو تو بزرگان دین کے معمولات میں سے یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے اندر صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی کیا۔ تو یہ پہلے عشرے کے آخر میں بھی پڑھ لیں، دوسرے عشرے کے آخر میں بھی پڑھ لیں، تیسرے عشرے کے آخر میں بھی پڑھ لیں، تو یہ بزرگان دین کے معمولات میں سے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ واقعہ ہر مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دل کے اندر جو بھی آپ کے دل کے اندر آرزو ہے، تمنا ہے، تو وہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور اپنے بچوں کے رزق کے لیے، سب کے لیے رزق کشادگی کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، میرے لیے تو آپ خاص دعا کرتے ہی ہوں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ آپ نے خاص طور پر یہ معمول کرنا ہے، 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد خوب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ حاضر ہو کر اپنے دماغ کو اپنے بچوں کی روزی روزگار کے لیے، سب کے لیے روزی روزگار کے لیے، بچوں کے روزی روزگار کے لیے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ کریم فقر و فاقہ سے، محتاجی سے بچائیں گے، یہ عمل کریں گے۔ مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ ملک شریف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس عمل کو آپ اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، ایک گھر میں ایک شخص پڑھ لے اور سب اس کے ساتھ بیٹھ کر سن لیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جیسے آپ کو آسانی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ناظرین کرام آپ کو اعمال صالحہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، خود بھی نیک اعمال کریں، دوسروں کو بھی نیک اعمال سے جوڑیے۔ انشاءاللہ 11ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف انشاءاللہ ناظرین کرام اس کا میں ذکر کروں گا۔ بڑے خاص اعمال اور وظائف کو میں نے مطالعہ کی ہیں، تو انشاءاللہ وہ میں ذکر کروں گا۔ اگلے نشست میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔